بریلوی حضرات یہ بتا دیں کہ کیا اسلام مکمل دین نہیں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کے عمل نے ہم تک پورا دین نہیں پہنچایا؟ اگر دین مکمل ہے تو پھر بریلوی حضرات وہ چیزیں کیوں کرتے ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ کرام نے کیا؟ یہ سوال صرف ہم سنیوں ہی سے کیوں؟ آپ نے یہی سوال اپنے دیوبندیوں وہابیوں سے کیوں نہیں کیا؟ کیا دیوبندی وہابی لوگ صرف وہی کام کرتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کیا؟ اگر ہاں تو پھر بتاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام علیہم الرضوان نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے جلسے کیے؟ اگر نہیں کیے تو تم دیوبندی وہابی لوگ کیوں کرتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام علیہم الرضوان نے مدح صحابہ کے کتنے جلوس نکالے؟ اگر نہیں نکالے تو تم دیوبندی وہابی لوگ کیوں نکالتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کتنی مسجدوں پر کتنے مینار لگوائے؟ اگر نہیں لگوائے تو تم دیوبندی وہابی لوگ اپنی مسجدوں میں کیوں لگواتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نمازیوں کے آرام کے لیے کتنی مسجدوں میں کتنے پنکھے، کتنے کولر اور کتنے اے سی لگوائے؟ اگر نہیں لگوائے تو تم دیوبندی وہابی لوگ کیوں لگاتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کتنی قبروں پر اس طرح ناموں کے کتبے لگائے؟ اگر نہیں لگائے تو تم دیوبندی وہابی لوگ کیوں لگاتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کتنی قبروں پر پھول چڑھائے؟ اگر نہیں چڑھائے تو تم دیوبندی وہابی لوگ اپنے مولویوں کی قبروں پر پھول کیوں چڑھاتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کتنی کتابیں تصنیف کی ہیں؟ اگر انہوں نے نہیں کی تو تم دیوبندی وہابی لوگ کیوں کرتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام علیہم الرضوان رمضان کے مہینے میں کہاں کہاں چندہ کرنے جاتے تھے؟ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور یقیناً نہیں کیا تو تم دیوبندی وہابی لوگ کیوں کرتے ہو؟ افسوس ہے دیوبندی وہابی تیری عقل پر کہ تو جاہلانہ احمقانہ سوال کر کے سمجھ رہا ہے کہ میں نے کمال کر دیا، حالانکہ تو نے اپنی جہالت کا اظہار کیا ہے۔ سامعین، آئیے آج پھر اس دیوبندی کی بکواس کا جائزہ لے کر اس کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں، وہ بھی ان کے گھر کے حوالوں سے۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین و ناظرین، یہ دیوبندی کتنا بڑا نادان، کج فہم اور دیوبندیت سے کیسا جاہل ہے۔ دیوبندی وہابی ہونے کے باوجود دیوبندیت سے اور دیوبندیوں کے یہاں ہونے والے کاموں سے کیسا ناواقف، بے خبر اور جاہل ہے، یہ جاننے کے لیے ہم نے اب تک اس کی ویڈیو کے جواب میں یہ دو ویڈیوز اپنے اسی چینل رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیے ہیں۔ ان دونوں ویڈیوز کو اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو میں آپ سے کہوں گا کہ ان دونوں ویڈیوز کو آپ ضرور دیکھ لیجئے گا، اگرچہ اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد، تاکہ آپ کو آسانی سے اس کی ذہنیت اور بدعقلی اور بے خبری اور دیوبندیت سے کیسی ناواقفیت ہے یہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں۔ اب سامعین و ناظرین سنیں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ صحابہ کو بھی ضرورت تھی کہ ہمارے مردے بخشے جائیں، تو کیا صحابہ نے اس کے لیے تیجا، 10واں، 40واں کیا؟ یہی سوال تو ہم بھی کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی دین کی تبلیغ کرتے تھے، لیکن کیا اس کے لیے انہوں نے تبلیغی جماعت بنائی، سہروزہ چلہ سالانہ میں نکلے، گشت کیا، مسجد میں انہوں نے کھانا بنایا، مسجد مسجد، گاؤں گاؤں، شہر شہر بوریا بستر لے کر اور سلنڈر چولہا وغیرہ لے کر گھومے وہ لوگ؟ نمازیوں کو زبردستی اپنی بات سنانے کے لیے بیٹھایا انہوں نے؟ نہیں، مگر تم دیوبندی لوگ یہ سارے کام کرتے ہو۔ کبھی تمہاری ہمت ہوئی کہ دیوبندیوں سے یہ سوال کیے جائیں؟ نہیں ہوئی، تو کیا آپ کرو گے یہی سوال اپنے دیوبندیوں وہابیوں سے؟ اور رہی بات تیجا 40واں کی، تو یہ تو اب تم دیوبندیوں وہابیوں کے ہاں بھی کیا جانے لگا ہے۔ یقین نہیں تو دیکھو اپنے گھر کی اس کتاب جس کا نام ہے دیوبندیت کی تطہیر ضروری ہے، اس کتاب کے صفحہ نمبر 15 پر دیکھو تمہارے دیوبندی مفتی نے ہی کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے کہ تیجا اور 40واں جو ہمیشہ بدعت قرار دیے جاتے رہے، اب دیوبندی اور اہل سنت والجماعت کہلانے والے علماء ان رسومات میں شریک ہونے لگے ہیں۔ بڑے بڑے علماء اور مشائخ کے سوئم ہوتے ہیں، یعنی تیجا ہوتا ہے۔ اگر یہ سب کچھ جائز ہے تو یہ اکابر آخر کس بات پر ان اعمال کو بدعت قرار دے کر طعن و تشنیع کا نشانہ بنتے رہے؟ یہ سوال ہے تم دیوبندیوں وہابیوں سے، تمہارے دیوبندی مفتی کا۔ لیکن عظمت بیگ، تو نے آج تک اپنے دیوبندیوں سے سوال نہیں کیا، لیکن اب ہمت کرو اور تم گونگے شیطان نہیں ہو، اس بات کا اظہار کرو اور ایک ویڈیو بنا کر اپنے دیوبندیوں وہابیوں سے سوال کرو، تاکہ واضح ہو جائے کہ تم حق بیان ہو اور تم کو ہم سنیوں سے تکلیف نہیں بلکہ
واقعی جسے تم غلط سمجھتے ہو اس سے تم کو نفرت ہے، یہ واضح ہو جائے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تم یہی سوال اپنے دیوبندیوں سے بھی پوچھو، مگر یہ تم سے نہیں ہوگا۔ تم زہر کا پیالہ تو پی لو گے مگر تم اپنے دیوبندیوں وہابیوں سے سوال نہیں کرو گے۔ صحابہ کو بھی ضرورت تھی کہ ہمارے مردے قبر کے اندر فرشتوں کے سوالوں کا جواب آسانی سے دیں، تو کیا صحابہ نے قبر پر اذان دی؟ او جناب دیوبندی مولوی صاحب، اذان قبر کے متعلق ہم سنیوں پر دانت پیسنے کے بجائے، ہم سنیوں پر غصہ دکھانے کے بجائے اپنے روحانی باپ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی صاحب پر غصہ دکھاؤ۔ جی ہاں، ان کو تمہارے امام اہل سنت سرفراز گکھڑوی نے اپنی اس کتاب اتمام البرہان کے صفحہ نمبر 138 پر لکھا ہے کہ بلا شک و شبہ مسلک دیوبند سے وابستہ جملہ حضرات حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کو اپنا روحانی پدر تسلیم کرتے ہیں اور اس پر فخر بھی کرتے ہیں۔ آپ دیوبندیوں کے یہی روحانی باپ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی صاحب نے فرمایا ہے کہ بعض مشائخ کا یہ عمل ہے کہ دفن کے بعد قبر پر اذان کہتے ہیں، جیسا کہ اس کتاب ملفوظات شاہ عبدالعزیز صاحب کے صفحہ نمبر 117 پر لکھا ہوا پڑھ سکتے ہو۔ لیکن ان پر غصہ دکھانے کے بجائے ہم سنیوں کے خلاف ویڈیوز بنانا اس بات کی واضح علامت ہے کہ تم دیوبندیوں وہابیوں کو اپنے گھر کی خبر بالکل بھی نہیں ہے، اپنے روحانی باپ کی تعلیمات سے یکسر تم دیوبندی وہابی لوگ ناواقف ہو، بے خبر ہو۔ اس لیے پہلے تم اپنے گھر کی کتابوں کو پڑھو، اپنے گھر کا جائزہ لو، پھر ہم سنیوں کے خلاف زبان تان دراز کرنا یا ہم سنیوں کے خلاف بکواس کرنے سوشل میڈیا پر آنا، ورنہ اسی طرح ذلیل ہوتے رہو گے۔ صحابہ سب سے بڑے عاشق رسول تھے، تو کیا صحابہ نے 12 ربیع الاول کو عید منائی؟ کیا جلوس نکالے؟ کیا جھنڈیاں لگائیں؟ کیا کیک کاٹے؟ بریلوی یہ بتا دیں کہ اگر دین مکمل ہے تو پھر نئی چیزیں نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اہل علم حضرات خوب جانتے ہیں کہ دلیل دعوے پر مانگتے ہیں، یعنی جیسا دعویٰ ہوتا ہے ویسی ہی دلیل مانگی جاتی ہے۔ لہٰذا پہلے یہ دیوبندی عظمت بیگ یہ بتائے کہ مذکورہ باتیں یعنی 12 ربیع الاول کو عید منانے، جلوس نکالنے، جھنڈیاں لگانے اور کیک کاٹنے کو آج تک کسی سنی عالم نے عاشق رسول ہونے کی علامت بتائی ہے؟ اگر ہاں تو ثبوت پیش کرو کہ ان باتوں کو کب، کس نے اور کہاں عاشق رسول ہونے کی علامت بتائی ہے، اور اگر نہیں اور یقیناً نہیں بتا سکتے تو پھر یہ سوال کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہنے لگے کہ مہمان نوازی تو صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی کرتے تھے، لیکن کیا انہوں نے مہمان کے لیے کرسیاں لگائیں، پلاؤ بریانی کھلائے، کولڈ ڈرنک پلائے، ان کے لیے پنکھے کولر وغیرہ لگائے؟ تو اس کا جواب کیا دیا جائے گا؟ یہی نا کہ یہ محض احمقانہ سوال ہے۔ بالکل اسی طرح دیوبندی صاحب آپ کے یہ سوال احمقانہ ہے کہ جو آپ کے منہ میں آ رہا ہے وہ آپ بکے جا رہے ہو، نہ دعویٰ نہ دلیل، جو آئے بک دو اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی شیطانی کوشش کرتے رہو۔ اور رہی بات تمہارے اس سوال کی کہ کیا ضرورت ہے نئی چیزوں کی، تو تم اپنے اوپر غور کرو گے، تم دیوبندی وہابی لوگ اپنے اوپر غور کرو گے اور ہمارے قائم کردہ سوالات جو ویڈیو کے شروع میں کیے گئے ہیں ان پر غور کرو اور بتاؤ کہ ان نئی چیزوں کے کرنے کی کیا ضرورت تھی تم دیوبندیوں وہابیوں کو، جبکہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ تو جو جواب تم دیوبندی وہابی دو گے وہی جواب میری طرف سے بھی فی الحال سمجھ لو، باقی کبھی وقت آیا اور ضرورت محسوس ہوئی تو کسی اور موقع سے تمہیں تمہارے گھر سے مزید جواب دیا جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ تو سامعین، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، ہائپ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر زیادہ سے زیادہ کر دیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ دیوبندی کیسے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اپنے احمقانہ اور جاہلانہ سوالوں سے۔